Hello everyone. So this is the second of our picnic. सो हम वारम भूल गए थे, आप लोगों ने पार्ट 1 तो देख लिया होगा, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि आप लोग उसको एंजॉय भी करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ थे, नेचर थी और काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी शेयर किए। यहाँ पे जो है ना, घर बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने 2 पोर्शंस बने हुए थे और उसके साथ ही पार्क था बच्चों के लिए खेलने के लिए। मतलब कुछ झूले वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे, तो बच्चे बार बार जाते थे उसमें, मट्टी में खेल के वापस आ जाते थे। और यहाँ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या था हमारे अपार्टमेंट में। तो यहाँ पे एक रूम में 4 बंक बेड बने हुए थे, दूसरे में डबल बेड था। तो हम लोगों ने 2 जो अपार्टमेंट थे वो ले रखे थे, तो वो आपस में शेयर किए। बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है ना माहौल था और बहुत कंफर्टेबल था। चूल्हा भी था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मोस्टली मेरा ही काम होता है चाय बनाने का, तो बस मैं चाय बना रही थी और बाकी फ्रेंड्स वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लगा रही थी, क्योंकि सबको भूख लग गई थी। तो हमने सोचा कि कुछ खा पी ले और चाय बना ले, तो बस सब रेडी तो थे ही। तो यहाँ पे चाय जो है ना उबलने में टाइम लग रहा था, तो नीचे गिरा दी। जब भी हम चाय बनाते नीचे गिरा देते। और फिर बच्चों को भी साथ साथ थोड़ा बहुत कैप्चर किया। यहाँ बच्चों ने चेंज वगैरह कर लिया था, ये शाम का टाइम था, तो हमने सोचा कि चाय के साथ बिस्किट भी खा लेते। सारा दिन के थक गए थे, सब ने चेंज वगैरह भी कर लिया था। ये हमारे ट्रिप का सेकंड डे था, तो सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे चाय को, क्योंकि घर से बाहर जाते हैं, मिल बैठते और फिर खाना वाना खाते, पानी पीते, चाय पीते, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है ना थर्ड डे हो गया था आई थिंक। तो मैं रेडी हो रही थी, यहाँ पे अपना जो है ना गेट रेडी विद मी कर रही थी साथ साथ। और ये देखे, ये हो रहा है मेरा मेकअप। किरण ने इतना करीब से कैप्चर किया हुआ है मुझे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से तैयार होती हूँ ट्रिप पे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही तैयार हुई थी मैं। फिर बच्चों को दोबारा से जो है ना खेलने का मूड हो गया, तो वो दोबारा गए। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में वो जाते थे और मट्टी में सारा खेल कूद के वापस आ जाते थे, तो दोबारा से चेंज करना पड़ता था। और यहाँ बन रहा है नाश्ता बच्चों का। मैं किरण और दिशान का नाश्ता बना रही हूँ, और साथ साथ 2-3 दफ़ा हमने चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय सुबह सुबह दिल करता है पीने का बार बार। तो बाकी लोग कुछ रेडी हो रहे, कुछ नाश्ता कर रहे, तो मिक्स सही माहौल बना हुआ है। और सारी चीज़ें फैला फैला के रखी थी हमने। तो ये था मेरा नाश्ता। मैं फिर नाश्ता अपना जब बच्चों को बना लिया, तो बाहर आके अपना नाश्ता करने लग गई। और बहुत ही मज़ा आया था। मतलब वहाँ पे सारी जगह इतनी खूबसूरत है, और इतनी सारी वहाँ पे गायें थी और घोड़े वगैरह भी थे, हॉर्सेस, और लोकेशन बहुत अच्छी थी, बीचेस बहुत अच्छे थे। अगर किसी को भी घूमने फिरने जाना है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा जो व्यू है वो कौन सा पसंद आया हमारे ट्रिप में। और वेल भी थी वहाँ पे। हम लोग वेल देखने के लिए भी 2-3 दफ़ा गए, लेकिन वो हमें, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे बाहर निकलती है, तो हमें दिखी नहीं। ज़्यादा दूर से बहुत दिख गई थी, लेकिन क्योंकि जैसे एकदम बाहर आती है ना, तो वहाँ पे हमें दिखी नहीं। और एक फिर हम लोग यहाँ पे आए थे एक जगह पे जहाँ पे ओल्ड स्टाइल का विलेज बना हुआ था। मतलब पुराना जो ऑस्ट्रेलिया में गांव का माहौल होता था, लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से खाना पीना करते थे, खेती बाड़ी, और जिस तरीके से एनिमल्स रखते थे, तो वो सारा यहाँ पे हमें टिकट लेके और फिर हमें अंदर जाना था विलेज में। तो ये वो वाली जगह है जहाँ से हम टिकट ले रहे थे सारी फ्रेंड्स। और हमने टिकट ले ली थी, उसके बाद हम अंदर गए थे, तो मैंने सारा जो माहौल है वो कैप्चर किया। साथ साथ यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल सी चीज़ें भी मिल रही थी साथ साथ, जो कि आप अपनी मेमोरी के लिए रख सकते। तो यहाँ हम जा रहे थे अंदर, उन्होंने साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे, और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी चल रही थी वहाँ पे।
تو وہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے پرانے زمانے میں جب آسٹریلیا نیا بنا تھا تو جو گاؤں کا ماحول ہوتا تھا وہ کس طریقے سے ہوتا تھا، لوگ کیسے رہتے تھے، کس طریقے سے اپنا جو ہے نا روزگار کرتے تھے، کس طریقے سے ایوری ڈے لائف گزارتے تھے، کیونکہ پرانا زمانہ تھا تو جو چکی وغیرہ ہوتی ہے اور جتنی بھی چیزیں تھیں، مطلب جو باقی ملکوں میں ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن کیونکہ آسٹریلیا نے کافی زیادہ ترقی کر لی تو ابھی یہاں پہ تو اس طرح کا ماحول گاؤں میں بھی نہیں ہے، کیونکہ مشینز وغیرہ اور کافی زیادہ ڈیولپڈ ہو گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ابھی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک میموری کے لیے ساری چیزیں سیو کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ بچے جیسے جیسے بڑے ہو وہ جائے وہ اس کو دیکھے اور ایکسپلور کرے چیزوں کو، کہ پہلے زمانے کا آسٹریلیا کیسا تھا اور اب کا کیسا ہے۔ تو یہ بچے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میموریز بھی پڑھتے جا رہے، جہاں جہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اور ہم لوگ جا بھی رہے تھے۔ کافی بڑے پیمانے پہ تھا وہ جگہ، مطلب کافی بڑا ایریا تھا، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا تھوڑا کیپچر کیا، اور باقی یہ جو ہے نا بچے بھی ساتھ ساتھ بھاگے جا رہے، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو مطلب ایک ٹرپ تھا یہ، جو ہمیں پسند آ رہی تھی چیزیں، جہاں جہاں ہمیں کسی نے بھی بتایا تھا کہ یہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ پرانے زمانے کی ڈریسز وغیرہ اور کیپ جیسے وہ ہیٹ لیتے تھے وہ بھی ساری رکھی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہو، مطلب ساتھ ساتھ میں نے کیپچر کیا ہوا ہے، تو میں ویسے ہی بول رہی ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا شور شرابہ بھی بہت زیادہ تھا، بچے بھی شور کر رہے تھے اور بڑوں کی بھی آوازیں اور سٹوری ٹیلنگ وغیرہ تھی، تو اس لیے پھر میں نے اس کے اوپر وائس اوور کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں۔ اور یہ ویوز دوبارہ سے شروع ہو گئے، بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، ہم سے پہلے ہی بھاگ رہے تھے، ہم ایک سائڈ پہ جا رہے تھے، وہ دوسری سائڈ پہ جا رہے تھے، تو کیونکہ جو ہے نا ان کو بھی بڑا مزہ آ رہا تھا، کبھی اوپر جا رہے تھے کبھی سائڈ پہ جا رہے تھے۔ یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈکس تھے، کچھ اینیملز تھے، اور ایک جو ہے نا ڈوگس کا پیر تھا، لاماس تھے، مطلب کافی سارے ان کے بچے۔ اور موسم بھی بہت زبردست ہو رکھا تھا، نہ زیادہ سردی تھی نہ گرمی تھی، اس لیے بہت انجوائے کیا ہم نے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ساتھ ساتھ چلے ہی جا رہی تھی، اور اتنا زبردست مطلب ماحول تھا نا، اور جو انہوں نے اینیملز وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے وہ بھی بڑے زبردست تھے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لاما تھے، جو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ذیشان اور کرن بھی کھیل رہے تھے۔ یہ جو ہے وہ تھا ٹرکی تھا، تو بچے مجھے یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ ٹرکی جو ہے نا حلال ہے اور وہ آپ کھا بھی سکتے ہو، اور یہ ڈکٹ سے پانی میں گھوم رہی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا وہ بھی کیپچر کی۔ یہاں سب کی اپنی اپنی فوٹوگرافی چل رہی تھی۔ پھر یہاں پہ ہمیں ایک بندہ ملا جو ہمیں پرانے اس زمانے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ اس طریقے سے رہتے تھے۔ پھر اس نے سب کو ایک ایک پونڈ بھی دیا، مطلب کہ آپ مطلب ویسے ہی بنا ہوا تھا، اوریجنل نہیں تھا کہ بھئی آپ لوگ وہاں جا کے چینج کروا لو یا کوئی بھی چیز لے لو اس سے، اس طریقے سے۔ اور یہ جو ہے نا یہ ذیشان کہاں پہ جو ہے اوپر جا جا کے فوٹوگرافی کر رہا ہے۔ یہ بھی پرانے زمانے کے جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں، نام تو مجھے نہیں آتے ان چیزوں کے کہ یہ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے۔ مطلب ساتھ میں پورا ایک گاؤں تھا، لیکن لوگوں کو انٹرسٹ بنانے کے لیے انہوں نے باقی چیزیں بھی ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا رکھے ہوئے تھے تاکہ انٹرسٹ بنا رہے۔ یہاں پہ ہم لوگ واپس جا رہے ولیج سے کسی دوسری جگہ پہ، تو یہاں آ گئے تھے بیچ کہ تاکہ بچے تھوڑی دیر کھیل لے۔ بچے کہنے لگے کہ ہمیں بیچ میں تھوڑا سا نہانا ہے، تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی چھوٹے بیچ پہ جائے تاکہ بچوں کے لیے زیادہ ڈینجرس نہ ہو۔ تو یہاں پہ بچے جو ہے نا بیچ میں کھیلنے لگ گئے تھے، ساتھ ساتھ سینڈ کاسل بنا رہے تھے۔ ذیشان بھی بہت خوش تھا، لیکن لہریں اتنی زیادہ تیز تھی کہ بس میں تو ان کو ہی بچوں کو دیکھ رہی تھی تاکہ ادھر ادھر نہ چلے جائے، کیونکہ بیچ پہ چلے تو جاؤ لیکن جب لہریں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے نا کہ بچے آگے نہ چلے جائے، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے مستی میں لگے رہتے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ پھر پکچر وغیرہ بھی بنا رہے تھے، یہاں جانے کا نہیں تھا، صرف جو لک آؤٹ کے ویو تھے وہی بنے ہوئے تھے۔ پھر یہاں ہماری فوٹوگرافی، جہاں پہ بچے بیچ میں کھیل رہے تھے ہم ان کو وہیں پہ چھوڑ کے، اور وہاں پہ ایک واکنگ ٹریک بنا ہوا تھا، پھر ہم لوگ پورا ساری فرینڈ جتنی بھی تھی وہ ساری ہم لوگ واکنگ ٹریک کے پاس آ کے پھر یہ والا ویو ہم نے دیکھا۔ یہاں پہ شیلف وغیرہ تھے، جتنے بھی ڈیڈ شیلف بھی تھے تو وہ سارے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیتے، اور پانی اتنا کلیئر تھا نا جب ہم نے پکچرز بنائی
تو اس کے اندر جتنے بھی شیلز تھے اور جتنی بھی چیزیں تھیں نا وہ ساری اتنی کلیئر دکھائی دے رہی تھی، اور بہت ہی زبردست سا ویو تھا، مطلب اتنا مزہ آیا، ہمیں انجوائے اتنا کیا۔ 3 دن کا ٹرپ تھا اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جو ہے نا گزر گیا۔ تو یہ دیکھیں، ہاں اور یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری فوٹوگرافی۔ میں کہہ رہی تھی اپنی فرینڈ کو کہ میری ویڈیوز بنا دو اور فوٹوز بنا دو، باقی بھی کافی سارا رش لگا ہوا تھا۔ پھر یہاں پہ ہم لوگ واپس آ گئے، یہاں پہ میں نے دور سے بچوں کو کیپچر کیا ہوا ہے جب ہم واپس آ رہے تھے، تو ہم ساتھ ساتھ جہاں پہ وہ واکنگ ٹریک بنا ہوا تھا اس پہ واک بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں بچے دور سے دکھائی دے رہے تھے، میں زوم کر کے دکھا رہی تھی۔ ہم لوگ واپس آ گئے تھے بیچ کے پاس، شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو بچے بولے کہ ہمیں کچھ کھانا ہے۔ ابھی یہ ولاگ کنٹینیو ہے، دیکھیے پارٹ 2۔